27वां पारा तिलावत किया गया, जिसमें कई सूरतें हैं। एक सूरत जो है सूरह वाक़िया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारुफ फरमाया है, और ये ज़ाब्ते की बात है कि जो जिसको पहचानता है उसकी मानता है, और जो जिसकी मानता है वो उसकी इबादत करता है। ईमान वाला अल्लाह को पहचानता है तो अल्लाह की मानता है, और जब अल्लाह की मानता है तो अल्लाह ताला की इबादत भी करता है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलाम पाक के ज़रिए से अपना तारुफ करवाया, अपनी पहचान करवाई है कि मैं कौन हूँ। और एक है बयान की तर्जुमे सुनना या बोलना। अगर बयान से बोला जा रहा है तो ये ईमान की तकरीर है, सुना जा रहा है तो ईमान की तकरीर सुनी जा रही है, बोला जा रहा है तो ईमान की तकरीर सुनी जा रही है, और उसको दिल में उतारा जा रहा है तो ये हकीकी ईमान है। कुफ़ार कुरैश के सामने जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की इस कुदरत का तज़किरा किया कि अल्लाह कितनी कुदरत वाले हैं, कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें पैदा तो किया ही किया है, बैठ जा। पैदा करने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें मौत देने वाले हैं, मारने वाले हैं, और मौत देने के बाद फिर अल्लाह तबारक व ताला दोबारा इसी जिस्म के साथ हमें उठाने वाले हैं। तो पैदा होना तो समझ में आता था कुफ़ार को, कुरैश को, कुफ़ार कुरैश को। मरना भी समझ में किसी दर्जे में आ जाता था, लेकिन चूंकि ये अकीदा उनका नहीं था कि दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये अकीदा है हम सब का, ईमान वालों का ये सारा अकीदा है। और हम बचपन से पढ़ते आए, कलमे में पढ़ते हैं। कलमे कितने हैं? अरे भाई कलमे कितने हैं? किसी के 5 है, किसी के 7 है, और किसी के 9 भी होंगे। तो 7वां कलमा जो पढ़ाया जाता, हफ्तुम कलिमा के नाम से बचपन में बच्चे मकतब में पढ़ाया जाता था। हफ्तुम कलिमा, ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अब इसके बाद का जो जुमला है वो ये है, वल बाअसी बअदल मौत। मैं उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाया, उसमें से एक चीज़ क्या है कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर। ये ईमान वालों का अकीदा है कि हमें दोबारा उठाया जाएगा बाकायदा। तो उस पर वो ताज्जुब करते थे कि हमको उठाया जाएगा, ऐज़ा कुन्ना इज़ामा, जबकि हम तो पूरे के पूरे, हमारी हड्डियाँ, हमारी बोटियाँ, हमारा तो सब चूरा चूरा हो जाएगा, भूसा भूसा हो जाएगा, उसके बावजूद भी उठाया जाएगा। वो ताज्जुब करते थे। और फिर ताज्जुब से मजाक के तौर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते, अवा आबाउनल अव्वलून, हमारे माँ बाप को भी उठाएंगे? हमारे बाप दादा खानदान के जितने लोग पहले गुजरे इन्हें भी उठाया जाएगा? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक इन्हें उठाया जाएगा बाकायदा। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयत नाजिल हुई, कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन। तुम माँ बाप की क्या बात करते हो? जो पहले आया है, जो बाद में आने वाले हैं, सबको हम लमजमूऊन इला मीक़ात यौमिन मालूम, एक मुतअय्यन वक्त पे, एक मुतअय्यन मैदान के अंदर हम सबको जमा करने वाले हो, चाहे पहले हो चाहे बाद में आने वाले, सबको जमा करेंगे, सबको जमा किया जाएगा बाकायदा, सबका हशर होगा बाकायदा, सबसे पूछ होगी, उठाया जाएगा उनका। फिर आगे अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत का इजहार फरमा रहे हैं कि देखो, नहनु खलकनाकुम, एक बात अच्छी तरह समझो मेरे बंदो, हमने तुमको पैदा किया है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून, क्यों नहीं मानते तुम? हमने तुमको पैदा किया है, क्यों नहीं मानते? कोई किसी की डॉक्टर की मेहरबानी से आया, माँ बाप की मेहरबानी से आया, हकीमों की मेहरबानी से आया कि नहीं? अगर हम देने पर आते हैं तो लड़का लड़की दोनों भी देते हैं, देने पर आते हैं तो सिर्फ लड़का देते हैं, देने पर आते तो सिर्फ लड़की देते हैं, नहीं देने पर आते तो कुछ भी नहीं देते, चाहे कितने जोर लगा लो, कितने नुस्खे खा लो।
नहनु खलकनाकुम, हमने तुमको पैदा किया है, फलौला तुसद्दिकून, क्यों नहीं मानते? अफरअयतुम मा तुमनून, नहीं देखते जो नुत्फा तुम रखते हो अपनी बीवी के रहम में, जो रखते हो तुम, तो वो तुम रखते हो कि हम रखते हैं? अगर अल्लाह ज़ाय कर दे, है कोई ताकत उसे वो ठीक जगह पर लाकर रखने की? गंदे तरीके तो बहुत वजूद में आए हैं, गंदे तरीके, जिसका बाप नहीं, जिसकी माँ नहीं, टेस्ट ट्यूब बीबी, इसका उसको, उसका इसको, जानवरों को भिड़ाने की तरह इंसानों को भिड़ाना शुरू कर दिया। हाँ, और मुहज़्ज़ब माशरा वो समझा जा रहा है जो ये गंदी हरकत करे, जिसके बाप का पता कोई नहीं, जिसकी माँ का पता कोई नहीं। ऐसी नस्ल जब चलेगी तो वो अल्लाह रसूल पर और इस्लामी तालीम पर इनकार नहीं करेगी, एतराज़ नहीं करेगी, तो और क्या करेगी? जिसकी नस्ल का भी कोई पता नहीं। तो गलत तरीके बहुत आए, लेकिन सही तरीका अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हमने हलाल रास्ता तुम्हें दिया है, उसके बाद जब वो अंदर दाखिल हो जाता है तो उसकी हिफाजत कौन करता है? नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन, हम इस पर कादिर है कि हम ये सब अपनी तरतीब से कर रहे हैं, इसके बाद मौत भी देने वाले हैं, और हम किसी चीज़ में आजिज़ नहीं है। अल्लाह ताला आजिज़ है, किसी चीज़ में आजिज़ नहीं, कुदरतों के मालिक। तो एक तो अपना तारुफ कराया पैदाइश की उन्वान से कि हम तुमको पैदा करते हैं, हमने पैदा किया है और हम ही तुमको मौत देने वाले हैं, और मौत देने के बाद फिर दोबारा हम तुमको ऐसे ही उठाने वाले जैसे कि दुनिया में तुम चल फिर रहे थे, उठाया जाएगा बाकायदा। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अगले अपनी कुदरत का जिक्र फरमा रहे हैं कि अफरअयतुम मा तहरुसून, तुम खेती करते हो ना, ज़मीन में अनाज बोते हो, अनाज बोते हो, तो अनाज जब बोते हो, बीज जब बोते हो अंदर, तो उसको अंदर ले जा करके उसकी पूरी की पूरी निगरानी और हिफाजत कौन करता है? और हिफाजत करते हुए उसको बाकायदा कुंपल के जरिए से घास, तिनका, दरख्त, शजर, हजर, वो उस शक्ल में कौन बढ़ाता है? वो हम बढ़ाते हैं। अफरअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम करते हो कि हम करते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि हम करते हैं। अगर तुमने खेती उगा भी ली, हेलीकॉप्टर के जरिए से बारिश बरसा भी दी, टेम्पररी बारिश, तो फिर क्या होगा? लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़ल्तुम तफक्कहून, अगर हमने उस खेत को पूरा का पूरा वीरान कर दिया, सूखा कर दिया, उजाड़ दिया, पूरा का पूरा उसे हमने जला दिया, अंदर से जला दिया, बाहर से आग नहीं लगी है, अंदर से उसको जला दिया, फजल तुम तफक्कहून, तुम्हें फल फूल कहाँ से मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम अपनी मेहनतों को उजड़ता हुआ देखोगे। इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून, क्या हमारी मेहनत तो ज़ाय हो गई, हम तो बर्बाद हो गए। अल्लाह अपनी कुदरत का तारुफ करा रहे हैं, अपनी कुदरत का इजहार बतला रहे हैं कि ये हम करते हैं। अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आसमान से पानी तुम उतारते हो कि हम उतारते हैं? अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, तुम जो पानी पीते हो ना, जो पानी पीते हो बिस्लेरी का पानी, अरे भाई इससे कुल्ली मत करो, जमजम के बराबर है, बिस्लेरी का पानी, कंपनी का पानी, ऐसा। तो वो अल्लाह तारुफ करा रहे हैं कि ये कौन उतारता है, कहाँ से उतारते हैं? कि हम उतारते हैं, आसमान से उतारते हैं हम। अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून, तुम उतारते हो कि हम उतारते हैं? कि हम उतारते हैं। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून, अगर हम उसी पानी को अगर खारा बना दे, नमकीन कर दे, कड़वा कर दे, पिया जाएगा? हम तो सब शहर के अंदर पले बड़े हुए लोग हैं ना, शहर के अंदर पड़े भले हुए, और उसकी वजह से क्या कहते हैं, फितरी चीज़ों से महरूम है, फितरी चीज़ों से। बोरिंग का पानी दिए तो थू 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 वाह उल्टी आ रही है, वो फितरी पानी है, कुदरती पानी है, उसमें हमारे लिए मिलावट है, और जो मिला करके बनाया गया, जिसमें सारी नुकसान की सारी सलाहियतें ख़त्म तो कर दी गई है, नफ़े की सलाहियतें भी ख़त्म कर दी गई, अगर परसेंटेज ना डाला जाए वो अच्छा लगता है। तो
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ہم اسے کھارا بنا دے، نمکین کر دے یا کڑواہٹ اس میں ڈال دے تو اسے میٹھا کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا پیاس لگی ہو اور کوئی شربت لا کر دے دے، بدل ہو سکتا ہے؟ پیاس لگی ہے، افطار کا وقت ہے، سخت تیز پیاس لگی ہوئی ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، اور کوئی قیمتی شربت لا کر کے دے رہا ہے، قیمتی سے قیمتی جو ہو سکتا ہے وہ لا کر کے دے دے، تو وہ پانی کی جگہ وہ ہم لوگ بنا لیتے ہیں، عادت ہو چکی ہے نا سب چیزوں کی، حل میں مزید کی طرح، تو وہ عادت ہو چکی ہے، ورنہ پانی کا بدل وہ نہیں ہو سکتا ہے، پانی کا بدل۔ تو پانی یہ بہت قیمتی چیز اللہ پاک نے بنائی، اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ پانی پینے کے بعد تو ایک تو عام دعا تو الحمدللہ کی ہے، الحمدللہ کی ایک عام دعا ہے، اور ایک دعا روایت میں ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اس دعا کو پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ابھی اللہ کا فضل ہے، پہلے زمانے مکتب جو ہے اتنے منظم طریقے سے نہیں ہوتے تھے، مکتب کا جو ڈسپلن جو ہوتا تھا اتنا نہیں ہوتا تھا، ابھی الحمدللہ باقاعدہ جو سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ اس کو جو ہے کئی علماء کی نگرانی میں اس کو ٹھیک کیا گیا ہے، باقاعدہ کورس کے حساب سے اسے بنایا گیا ہے، اور پھر وہ جو باتیں اس میں پڑھائی جاتی ہے اس کے باقاعدہ حوالے تلاش کر کے اس میں ڈالے گئے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو الحمدللہ یہ دعائیں یاد ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمیں یاد نہ ہو تو اپنے بچوں سے حکمت عملی اختیار کر کے یہ نہ کہے بیٹا ہمیں یاد نہیں ذرا پڑھاؤ، وہ نہ کہے، اس سے آپ کی حیثیت گھٹ جائے گی ان کے نظروں میں۔ اپنی حیثیت کو برقرار رکھتے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کرے، بیٹا ذرا زور سے پڑھو نا، زور سے پڑھاؤ نا، سب لوگ پڑھیں گے۔ کبھی کبھی گھر میں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بیٹا دادی ماں کو سننے ذرا کم آتا ہے اور دادا ذرا زیادہ سنتے ہیں، سن کر کے دونوں یہاں تک پہنچے، تو ذرا زور سے پڑھواؤ، کبھی اذان کی دعا، کبھی اس کی دعا ہے، کبھی افطار کی دعا، کبھی سحر کی دعا، یہ جو ہے دعائیں ایسی ہوتی ہے، مغفرت کی جو دعائیں ہوتی ہے تو اسے باقاعدہ تھوڑا سا زور سے بلند آواز سے پڑھوا لے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے بعض مرتبہ بعض الطاف میں دربار میں قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، قبولیت کے اوقات۔ تو ایک تو پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو پانی ہے اسے تم آسمان سے اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اتارتے۔ اللہ ایک ملک میں ہم لوگ گئے تو وہاں پتہ چلا یہ جزیرہ ہے، کیا بولتے اس کو، آئی لینڈ، جزیرہ، سمندر، سب جگہ سمندر، کھارا پانی، اور اس بستی کے اندر جو ہے میٹھا پانی آتا ہے۔ میٹھا پانی کی شکل کیا ہے؟ یعنی ان کو دیکھ کر کے ایمان تازہ ہو گیا کہ ان کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں تو بارش برسانے کے بعد ان لوگ پانی کو اسٹور کر لیتے ہیں، تالاب کے ذریعے سے، ندیوں کے ذریعے سے، جو بھی شکل ہوگی اس طریقے سے اسٹور کر لیتے ہیں، اور وہ چلتا رہتا ہے۔ جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ آسمان سے ٹینکر بھیج دیتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ تھوڑا سا ہم لوگ کو بناوٹ لگی، ڈپلیکیٹ لوگ ہیں تو ویسے ہی دیکھیں گے نا وہی نظر سے، تو ہم لوگ کو تھوڑا سا عجیب سا لگا، لیکن جب ہم لمبا وقت وہاں ہم نے گزارا تو ہم نے دیکھا کہ واقعتاً حقیقت ہے کہ جب پانی کی وہ ضرورت ان کو ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ تیز بارش برسا دیتے ہیں، پھر وہ پانی اسٹور کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہفتہ 15 دن جو ہے کوئی بارش نہیں۔ یہ طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جو آگ تم جلاتے ہو تو وہ تم جلاتے ہیں یا ہم جلاتے ہیں؟ لکڑیوں میں جلانے کی صلاحیت تم نے پیدا کی، ہم نے پیدا کی ہے؟ یا ہم نے پیدا کی؟ اگر ہم لکڑی میں گیلا پن ڈال دیں یا اس کو ہم سکھاوے ہی نہیں تو پھر کہ کون سی طاقت ہے جو اس کو سکھا کر کے جلا دے؟ کہ کوئی طاقت نہیں۔ تو اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہر وقت، چونکہ جب انسان کی زندگی میں ذرا دین تھوڑا کم ہوتا ہے یا ذرا دینداری ذرا کم ہوتی ہے یا دینداریوں سے قریب انسان نہیں پھٹکتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایسی چیز کو انسان اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے، اپنا کمال ہے، اپنا کمال ہے، پریشانی اپنی اتنی ہے، تعلقات ہی اپنے اتنے، بس خالی بٹن دبانے کی دیر ہے، بس خالی مس کال دے دینا پڑتا ہے، بس خالی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔
بس خالی مس کال دے دیے تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. اتنے غیر محسوس طریقے سے بزرگوں معاف فرمائے بعض مرتبہ یہ جملے کانوں پر سننے کو بھی بھاری پڑتے ہیں. کیسا انسان کتنا غافل ہے. تو ہمیں اللہ سے جڑنے کا اہتمام. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ہر موقع پر کچھ نہ کچھ عمل بتلایا ہے نا. صبح اٹھو تو دعا پڑھو, دعا پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیسے اٹھیں؟ الارم لگایا تھا اتنے زور سے بیٹے نے یار, کیا وہ خود تو اٹھتا نہیں ہے اور بار بار مؤذن صاحب بولتے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم. ظہر میں بھی وہی بولتے, عصر میں بھی وہی بولتے. تو اتنے زور سے لگایا کہ اس کی وجہ سے میں اٹھا, کہ نہیں اللہ پاک نے اٹھایا ہے, اللہ پاک نے اٹھایا. جس دن اللہ سلا دیں گے پورا محلہ آ کر کان کے پاس چیخے گا, نہیں اٹھ سکو گے. اللہ کی قدرت ہے. تو ہر موقع پر کچھ بتایا ہے, ہر موقع پر. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے معمولات میں لکھا ہے رات کو جب کروٹ بدلتے انسان جب کروٹ بدلتا ہے تو اگلی نیند کی تیاری کرتا ہے, جس کو کہتے ہیں گھیر بدلنا. ابھی تو گھیر بدلا ہوا ہے. شیر نے ابھی جو ہے کچھاڑ میں سے ابھی تھوڑا سا کچھ حصہ باہر نکالا ہے اور اگلی تیاری ہے بھی. تو انسان اگلی تیاری کرتا ہے سونے کی. تو اس وقت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور فرماتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کبھی فرماتے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے. انسان ہونے کے ناطے میں سو رہا ہوں, ورنہ اس وقت میں تیری ادب کا تقاضا ہے کہ میں سوؤں بھی نہیں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ہر موقع پر کچھ نہ کچھ بتایا ہے, اس کو معلوم کریں, اس کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ایک ہی دن میں سارا نہیں آ جائے گا, اور لانے کی کوشش بھی مت کرنا. پیار محبت سے شفقت کے ساتھ آہستہ 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 جب کوشش کرو گے نا تو آہستہ آہستہ آہستہ. اچھا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن نفع بہت ہے, نفع بہت ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے رخصت مانگی. اللہ تعالیٰ جب دنیا میں مجھے دھتکار ہی رہا ہے, مجھے جب مردود قرار ہی دے رہا ہے, تو پھر میرے لیے گھر بھی بنا دینا, کھانے کا انتظام کر دینا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا جو دروازہ بغیر بسم اللہ کے بند کر دیا جائے وہ تیرا گھر ہے. بنداس رہے, کوئی تیرے کو نکالے گا نہیں. جو کھانا بغیر بسم اللہ کے کھایا جائے وہ تیرا کھانا ہے, بنداس کا, کوئی تجھے روکنے والا نہیں. جو کپڑے بغیر بسم اللہ کے پہنے اتارے جائے وہ تیرے کپڑے ہیں, استعمال کر. اگلی بات نہیں بولتا, ہضم نہیں ہوگی میرے بزرگوں عزیزوں. باقاعدہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر بغیر بسم اللہ کے بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھ لینا اٹھا کر, کہ اس کا تک اثر وہاں تک ہو جاتا ہے. شیطان لذتیں لیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کریں کہ موقع محل کی جو موٹی موٹی سنتیں ہیں اور وہ پڑھنے کے کرنے کے اعمال ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں گے. فکر انشاءاللہ بہت ڈھیلا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی العلی العلی الوہاب سبحان ربی العلی العلی الوہاب سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اکرم الاکرمین, اے اللہ رمضان کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہے, اے اللہ ہم اسے حاصل نہ کر سکے. اے ارحم الراحمین, پکڑنے پر آئیں تو تجھے پورا حق ہے, اس لیے کہ تو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. معاف کرنے پر آئے تو ہی ارحم الراحمین ہے, تو ہی اکرم الاکرمین ہے, تو ہی ہم کمزوروں کا رب ہے. اے اللہ جس فضل سے تو نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہیں اسی فضل سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے کے فیصلے فرما.
بقیہ زندگی تیری اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما، اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہمیں اچھا بنا دینے کے فیصلے فرما۔ اللہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہمیں اچھا بنا دینے کے فیصلے فرما۔ اے ارحم الراحمین اپنا پسندیدہ بندہ دیندار بندہ بنانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تیرے پسند کا ہمیں بنا دینے کے فیصلے فرما، تیری رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما، تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین عافیت ہی کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ ہم تیرے کرم کے بہت عادی ہو چکے ہیں اے اللہ، جب سے ہوش سنبھالا ہے تیرے ہی کرم کو ہم پڑھتے اور سنتے آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی برکتوں سے بیڑا پار فرما، رمضان کی برکتوں سے اللہ ہمارے دل نرم فرما۔ اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمارے دل نرم فرما۔ اللہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں یا اللہ، ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں یا اللہ، ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، ہمارے اعضاء طاعت سے رک چکے ہیں۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اے اللہ اس امید پر ٹالتے رہتے ہیں کہ توبہ کے لیے بہت لمبا وقت پڑا ہوا ہے۔ اے اکرم الاکرمین اے ارحم الراحمین ایسی غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ وہ لمحے بھر کی ایک خطا جس کے ذریعے سے تو برسوں کی عطاؤں سے محروم کر دیتا ہو، ایسی خطا سے ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں صدیقین کے مرتبے تک پہنچا، پھر اس مرتبے کو کبھی نہ گھٹا یا اللہ، اس مرتبے کو کبھی نہ گھٹا۔ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما اللہ، اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ جن اعمال پر تیری طرف سے مقبولیت آتی ہو ان اعمال کا کثرت سے ہمیں کرنا آسان فرما۔ اے اللہ جن اعمال پر مردودیت آتی ہو ایسے اعمال کے کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک اور صالحہ بنا۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان بنا، ہمارے گھروں کو جنت کا باغ بنا، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا۔ اے اللہ آپسی انتشار خلفشار کو ختم فرما، آپس میں جوڑ پیدا فرما۔ یا اللہ آپس میں جوڑ پیدا فرما۔ اللہ تو ہی جوڑنے والا ہے، یا اللہ تو ہی جوڑنے والا ہے۔ اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے ہمارے دلوں کو حق پر، دین پر، اے اللہ تیرے نبی کی تعلیم پر جوڑ دینے کے فیصلے فرما، تیرے نبی کی شریعت پر جوڑ دینے کے فیصلے فرما۔ پیار محبت کے ساتھ مل جل کر حسن معاشرے کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ گندے معاشرے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچ بر کا جتنا تھا ہم نے کیا مولا، اے اللہ بڑی ہو کر کے اے اللہ اے ارحم الراحمین کوئی مرتد ہو رہا ہے، اے اللہ کوئی کافر ہو رہا ہے، اے اللہ کوئی مشرک ہو رہا ہے، اے اللہ کسی دنیا کی لالچ ہے، اے اللہ کسی شادی کی لالچ ہے، کسی کو نوکری کی لالچ ہے، اے ارحم الراحمین جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مگر اے اللہ ہمارا بھی بڑا قصور ہے، معاشرے کو ہم نے ٹھیک نہیں بنایا، یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو تیرا تعارف نہیں کرایا، ہمارا بہت بڑا قصور ہے۔ اے اکرم الاکرمین ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ وہی بہو بیٹیاں اور یہ وہی بیٹے ہیں جن کے کانوں میں اذان پڑی گئی ہے، پیدائش کے بعد ان کے کانوں میں اقامت پڑی گئی ہے۔ یا اللہ کسی بزرگ سے ان کی تحریک کرائی گئی ہے، یا اللہ کسی اچھے اللہ والے سے ان کے اچھے نام رکھے گئے ہیں، ان کے عقیقے ہوئے ہیں۔ یا اللہ انہوں نے اسلامی گھر میں تعلیم پائی ہے، اسلامی گھر میں زندگی گزاری ہے۔ اے اللہ آج غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں، تیرے دشمنوں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہم تماشائی بن کر کے صرف دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ اسے بھی اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اسے بھی اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کر رہے ہیں ان کی بہت مدد فرما، ان کا معاون بننے کی توفیق عطا فرما، ان کے مخالف بننے سے ہماری حفاظت فرما، رفیق بن کر دین کے شعبوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، فریق اور مد مخالف بن کر دین
دین کے شعبوں میں کام کرنے سے ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما، آپس کی تیری میری سے ہماری حفاظت فرما، ایک دوسرے کی خیر کو ایک دوسرے میں منتقل فرما، ایک دوسرے کی شرارت سے ایک دوسرے کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کو آباد فرما، ہماری مکاتب کو آباد فرما، ہماری خانقاہوں کو آباد فرما، دین کے وہ شعبے جس میں دین بتلایا جاتا ہے، اے اللہ جس میں دین سکھلایا جاتا ہے، ان تمام ٹھکانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ شعبے جن سے بے دینی امت میں آتی ہو، ایسے شعبوں سے ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما۔ ہم نے مانگا اپنے گمان کے مطابق، ہماری ضرورت کو تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ اپنی شان پوری فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے ہم سب کا حصہ نصیب فرما، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ السلام کی برکتوں سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔